اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے. سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%. پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں. تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنا لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں. وہ 8,500 ای او بی ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا. مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیووں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے. بالکل سمپل ہے، سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے. اس کے تحت ان بیووں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. وہ تعلق یہ ہو گیا بھائی. جناب اسپیکر، جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ ہے. ایکچولی اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے، بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے. اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے. اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں. ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ سکیم جو ہوتی ہے وہ اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے. اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے، کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، 50 لاکھ روپے تھی، اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں، میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر، کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے
اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ان کا بیگ مہنگا ہو گیا جی، تشریف بیگ رکھیں۔ مہنگا ہو گیا۔ Senator Muhammad مہنگا ہو گیا۔ Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Finance Minister to move item number 3, please. جی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2. The demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3. The regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4. The excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand laid. Item number 4. Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 stands introduced. Sayyid Naveed Qamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. Ji. So I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 18, 69 and 88 of the said rules be suspended in respect of raising matters which are not points of order, question hour and calling attention notices from the 12th of June 2023 till the passage of the budget, including the Finance Bill 23, in order to give more time for